بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک بڑی اہم اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ بات یاد رکھیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان کامل حیا والا ہوتا ہے۔ مومن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن حیا والا ہوتا ہے۔ یعنی اب پتہ یہ چلا کہ جو حیا والا نہیں وہ مومن نہیں۔ حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے، حضور وہاں سے گزرے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، اسے فقط اتنا بتاؤ کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء شعب الایمان۔ تو پتہ یہ چلا کہ حیا مومن میں ہوتا ہے اور مومن حیادار ہوتا ہے۔ یہی بات آج ہم لے کر چل رہے ہیں کہ بے حیائی کے لیے کچھ دنوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، خصوصاً 14 فروری اس کو بے حیائی کے لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اسلام کا اور مومن کا، دیندار کا، کلمہ پڑھنے والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ مومن اسلام والا، سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کا اپنا کوئی کسی کام کے ساتھ دلچسپی یا تعلق نہیں ہوتا۔ وہ وہی کام کرتا ہے جس کا اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ فیملی ولاگرز، ٹک ٹاکرز، لائیو ٹک ٹاک، یہ سارے لوگ کنٹینٹ کریٹ کرنے کے نام پر بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اور معاشرے میں بے حیائی کے پنجے ان کی وجہ سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ نوجوان راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، بے حیائی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو وہیں پر یہ ایک دن ایسا ہے جو مزید بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ عیسائیوں کا ایک تہوار ہے جس کو وہ مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہمارا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے وہ اسی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی کے ساتھ مشابہت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، یہ بے حیائی ایسی چیز ہے جو لوٹ کر ضرور آتی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بے حیائی کرتے ہیں تو آپ کو اپنی عزتوں کے ساتھ یہ بے حیائی ہوتے ہوئے دیکھنی پڑے گی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا، میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن اس شرط پہ کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بری باتیں ہیں۔ حضور نے جلال نہیں فرمایا، حکمت سے اسے بات سمجھائی۔ حضور نے فرمایا کہ تم زنا کرنا چاہتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی تم زنا کرو گے وہ کون ہوگی؟ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی؟ کہنے لگا جی ہاں ایسے ہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر یہی بات تمہاری ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ کوئی کرنا چاہے تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ جوش میں آ گیا، غیرت میں آیا، اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو برداشت نہیں کروں گا کہ میری ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے، میں اس کی گردن نہیں اتار دوں گا۔ مرنے مارنے پہ تل پڑا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، دیکھو جتنے غیرت مند تم اپنی عزت کے لیے ہو، اتنے ہی غیرت مند لوگ بھی اپنی عزتوں کے لیے ہیں۔ تمہیں لوگوں کے بارے میں بھی یہی رائے رکھنی چاہیے۔ تم اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ جب یہ کرنا یا ہونا پسند نہیں کرتے تو کوئی اور کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو اسلام اتنی خوبصورتی کا نام ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم مسلمان کے مال جان عزت کے محافظ رہو، اللہ تمہاری مال جان عزت کا بھی محافظ رہے گا۔ ایک سنار کے بارے میں نے پڑھا، سنا کہ وہ بے اولاد تھا، اولاد نہیں تھی، پیسہ بڑا تھا۔ اس نے ایک بچہ پالا، چھوٹا بچہ لے کر گود لیا۔ بیوی اس کی نے اسے ماں بن کے پالا۔ بچہ پل کے بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا۔ ایک دن سنار اپنی دکان سے گھر آیا تو رو رہی تھی اس کی بیوی اس کی زاروں قطار رو رہی تھی۔ سنار بڑا حیران ہوا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ سنار نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ تو بیوی نے بتایا کہ اس وجہ سے رو رہی ہوں
کہ جسے میں نے ماں بن کے پالا تھا، جو میرا بیٹا تھا، آج اس نے ایک عجیب حرکت کی ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، آسمان مجھ پہ گرنے لگا ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ آج اس نے گندی نظر اور گندی سوچ سے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ میں اس کی ماں تھی، میں نے اسے پالا پوسا جوان کیا، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا گندی نیت اور گندی سوچ کے ساتھ۔ تو اس وقت وہ سنار کہنے لگا کہ اس میں قصور اس کا نہیں ہے، اس میں قصور میرا ہے کہ یہی کام آج میں دکان پہ کر کے آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کا ہاتھ گندی نیت سے پکڑا جب وہ میرے پاس زیور لینے کے لیے آئی، تو جب میں نے گندی نیت کے ساتھ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تو اللہ نے میری عزت کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا، میری عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا گیا، اللہ نے میری عزت کو بھی تار تار کروا دیا۔ اس لیے یہ جو بے حیائی ہے، یہ جو زنا ہے، یہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پھول دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ اپنی عزتیں بھی تار تار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بدلہ ہے جو ہم نے دینا ہے، اس لیے اپنی عزتوں کے محافظ خود بنیں۔ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کو عزت دیں گے، اللہ آپ کی ماں بہن بیٹی کی بھی عزت کروائے گا۔